بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، چلتے ہیں اب اگلی قسط کی طرف۔ آہا آہا پرکھا آئی۔ کوئی دو ہفتے بعد بشارت کی طاہر علی موسیٰ بھائی سے اسپینسر آئی ہاسپٹل کے سامنے مڑبھیڑ ہو گئی۔ موسیٰ بھائی بوہری تھا اور اس کی لکڑی کی دکان ان سے اتنے فاصلے پر تھی کہ پتھر پھینکتے تو ٹھیک اس کی سنہری پگڑی پر پڑتا۔ یہ حوالہ اس لیے بھی دینا پڑا کہ کئی مرتبہ بشارت کا دل اس پر پتھر پھینکنے کو چاہا۔ وہ کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، ان کے لگے ہوئے گاہک توڑتا اور طرح طرح کی افواہیں پھیلاتا رہتا۔ دراصل وہ ان کی بزنس خراب کر کے ان کی دکان خریدنا چاہتا تھا۔ اس کی چھدری داڑھی طوطے کی چونچ کی طرح مڑی رہتی تھی۔ وہ کہنے لگا، بشارت سیٹھ، لاسٹ منتھ ہم کو کسی نے بولا آپ گھوڑے کو شوٹ کروا رہے ہو۔ ہم بولا، باپ رے باپ، یہ تو ایک دم ہتھیا ہے۔ وہ گھوڑا تو عشرہ محرم میں ذوالجناح بنا تھا۔ ہماری آرا مشین پہ ایک مجور کام کرتا ہے، تراب علی۔ اس نے ہم کو آگے بولا کہ میری جھگی کے سامنے سے دلدل کی سواری نکلی تھی، آپ ہی کا گھوڑا تھا، سیم ٹو سیم، 16 آنے۔ تراب علی نے اس کو اپنے ہاتھ سے دودھ جلیبی کھلائی۔ آپ کے کوچوان نے اس کا پورا بھاڑا وصول کیا، 50 روپے۔ وہ بولتا تھا، بشارت سیٹھ دلدل بھاڑے ٹیکسی پہ چلانا مانگتا ہے۔ دلدل کے آگے آگے وہ شاہ مرداں، شیر یزداں وغیرہ وغیرہ گاتا جا رہا تھا۔ اس کے 15 روپے الگ سے۔ گھوڑے کو ہمارے پاس بھی سلام کرانا لایا تھا۔ غریب بال بچے دار مانس ہے۔ اس کے اگلے روز مولانا کام پر نہیں آئے۔ 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ 4 دن قبل جیسے ہی ریڈیو کراچی والوں نے بارش کا پہلا قطرہ گرتے دیکھا، ساون کے گیت موسلا دھار نشر کرنے شروع کر دیے۔ گیتوں ہی سے اطلاع ملی کہ یہ ساون ہے، ورنہ ساون کے مہینے کو کراچی میں کون پہچانتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے تو، گیت میں اگر ساون کی بجائے جون جولائی لکھیں تو برکھا رود کا سارا رومانس پوروا اڑا کے لے جائے۔ وہ مسکرا دیے۔ آج صبح گھر سے چلتے وقت کہہ آئے تھے، بیگم آج تو کڑھائی چڑھنی چاہیے۔ کراچی میں تو ساون کے پکوان کو ترس گئے، خستہ سموسے، کرارے پاپڑ اور کچوریاں۔ کراچی کے پپیتے کھا کھا کے ہم تو بالکل پلپلا گئے۔ شام کو جب وہ دکان بند کرنے والے تھے، ایک شخص خبر لایا کہ کل شام مولانا کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آج ظہر و عصر کے درمیان جنازہ اٹھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلو اچھا ہوا، اللہ نے بیچارے کی سن لی۔ برسوں کی جان کنی ختم ہوئی، مٹی عزیز ہو گئی، بلکہ یوں کہیے کیچڑ سے اٹھا کر خشک مٹی میں دبا آئے۔ وہ تعزیت کے لیے سیدھا مولانا کے گھر پہنچے۔ بارش تھم چکی تھی اور چاند نکل آیا تھا۔ آسمان پر ایسا لگتا تھا جیسے چاند بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے اور بادل اپنی جگہ ساکت ہیں۔ اینٹوں، پتھروں اور ڈالڈا کے ڈبوں کی پگڈنڈیاں جا بجا پانی میں ڈوب چکی تھیں۔ ننگ دھڑنگ لڑکوں کی ایک ٹولی پانی میں ڈبک ڈبک کرتے ایک گھڑے میں باری باری منہ ڈال کے فلمی گانے گا رہی تھی۔ ایک ڈھئی ہوئی جھگی کے سامنے ایک کریہس سعود شخص بارش کو روکنے کے لیے اذان دیے جا رہا تھا۔ ہر جز کے آخری لفظ کو اتنا کھینچتا گویا اذان کے بجائے پکا راگ لاپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کانوں میں انگلی کی پور زور سے ٹھونس رکھی تھی تاکہ اپنی آواز کے عذاب سے محفوظ رہے۔ 1 ہفتہ پہلے اسی جھگی کے سامنے اسی شخص نے بارش لانے کے لیے اذانیں دی تھیں۔ اس وقت بچوں کی ٹولیاں گھروں کے سامنے مولا میغ دے، مولا پانی دے، تال کنویں مٹکے سب خالی، مولا پانی 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 گاتی اور ڈانٹ کھاتی پھر رہی تھیں۔ عجیب قسم پرسی کا عالم تھا۔ کہیں چٹائی، ٹاٹ، سرکی اور اخبار کی ردی سے بنی ہوئی چھتوں کے پیالے پانی کے لبالب بوجھ سے لٹکے پڑ رہے تھے، اور کہیں گھر کے مرد پھٹی ہوئی چٹائیوں میں دوسری پھٹی چٹائیوں کے پیوند لگا رہے تھے۔ ایک شخص ٹاٹ پر پگھلا ہوا تارکول پھیلا کر چھت کے اس حصے کے لیے ترپال بنا رہا تھا جس کے نیچے اس کی بیمار ماں کی چارپائی تھی۔ دوسرے کی جھگی بالکل ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مرمت کہاں سے شروع کرے۔ چنانچہ وہ ایک بچے کی پٹائی کرنے لگا۔ جگہ جگہ لوگ نالیاں بنا رہے تھے جن کا مقصد بظاہر اپنی غلاظت کو پڑوسی کی غلاظت سے علیحدہ رکھنا تھا۔ ایک صاحب آٹے کی بھیگی بوری میں بغل تک ہاتھ ڈال ڈال کے دیکھ رہے تھے کہ اندر کچھ بچا بھی ہے یا سارا ہی
पेड़े बनाने के लायक हो गया। एक झुग्गी के बाहर बकरी की ओजड़ी पर बरसाती मक्खियाँ जो मसाहिबों की तरह चिपकू और लुद्दड़ हो गई थीं, खारशी कुत्ते के उड़ाए से नहीं उड़ रही थीं। ये इस दूध देने वाली बीमार और दम तोड़ती बकरी की ओजड़ी थी जिसे थोड़ी देर पहले इसके 2 महीने के बच्चे से 1 गज दूर 3 पड़ोसियों ने मिलकर तुरंत फिरत ज़िबा किया था ताकि छुरी फिरने से पहले ही ख़त्म ना हो जाए। उसका खून मावन नालों और नालियों के ज़रिए दूर दूर तक फैल गया था। वो तीनों एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि एक भाई की हक हलाल की कमाई को ज़ाया होने से बाल बाल बचा लिया। मौत के मुंह से कैसा निकाला था उन्होंने बकरी को। चंद झुग्गियों में महीनों बाद गोश्त पकने वाला था। सबसे ज़्यादा हैरत उन्हें उस वक़्त हुई जब वो इस झुग्गी के सामने से गुजरे जिसमें लड़कियां शादी के गीत गा रही थीं। बाहर लगी हुई कागज़ की रंग बिरंगी झंडियाँ तो अब नज़र नहीं आ रही थीं, लेकिन इनके कच्चे रंगों के बाउले रेलों से टाट की दीवारों पर पैटर्न बन गए थे। एक लड़की आटा गूंदने के तसले पर संगत कर रही थी कि बारिश से इसकी ढोलक का गला बैठ गया। अम्मा मेरे अब्बा को भेजो री के सावन आया, अम्मा मेरे भैया को भेजो री के सावन आया। हर बोल के बाद लड़कियां बेवजह बेतहाशा हंसती, गाते हुए हंसती और हंसते हुए गाती तो राग अपनी सुर सीमा पार करके जवानी की दीवानी लय मिलाता कहीं और निकल जाता। सच पूछिए तो कमार पते की किलकारती घुंघराली हंसी की मुर्की ही गीत का सबसे अलबेला हरियाला अंग था। एक झुग्गी के सामने मियाँ बीवी लिहाफ को रस्सी की तरह बल देकर निचोड़ रहे थे। बीवी का भीगा वो घूंघट हाथी की सूंड की तरह लटक रहा था। 20,000 की इस बस्ती में 2 दिन से बारिश के सबब चूल्हे नहीं जले थे। नशीबी इलाके की कुछ झुग्गियों में घुटनों घुटनों पानी खड़ा था। झुग्गियों की पहली कतार के सामने एक नेक नीयत खुदा तरस बारिश बुजुर्ग कोरमा और तनूरी रोटियां तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे जो वो रिक्शा में रख कर लाए थे। 3 लिहाफ मुस्तहकीन में बांटने के लिए साथ लाए थे और घर से चले तो अंदाज़ा नहीं था कि 20,000 की बस्ती में 3 लिहाफ ले जाना ऐसा ही है जैसे कोई इंजेक्शन की सिरिंज से आग बुझाने की कोशिश करे। फिर यह भी था कि किसी भी झुग्गी में 2 गज ज़मीन का ऐसा खुश्क जजीरा न था जहाँ कोई ये लिहाफ ओढ़ कर सो सके। इस बुजुर्ग के चारों तरफ कोई 150-200 नंग धड़ंग बच्चों का हजूम था जिसे वो क्यों बनाने के फ़वाइद के समझाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इन अनपढ़ ठोट बच्चों की हिस्से हसाब इनसे कहीं बेहतर थी, क्योंकि इनके अंदर वाला भूखा हसाबदान बखूबी जानता था कि अगर 30 रोटियों को 200 नंगे भूखों और 3 लिहाफों को 20,000 मुस्तहकीन में तकसीम किया जाए तो असल तकसीम में मुखय्यर बुजुर्ग के तन पर एक धज्जी भी बाकी ना रहेगी। और इस वक्त यही सूरत पैदा हो चली थी। इशारत आगे बढ़े तो देखा कि कोई झुग्गी ऐसी नहीं थी जहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ ना आ रही हो। पहली मरतबा उन पर इंकशाफ हुआ कि बच्चे रोने की इब्तिदा ही अंतरे से करते हैं। झुग्गियों में आधे बच्चे तो इसलिए पिट रहे थे कि वो रो रहे थे और बकिया आधे इसलिए रो रहे थे कि वो पिट रहे थे। वो सोचने लगे तुम एक शख्स को पुरसा देने चले थे, ये किस दुख सागर में आ निकले। तरह तरह के ख्यालों ने घेर लिया। बड़े मियाँ को तो कफन भी भीगा हुआ नसीब होगा। एक ऐसी बस्ती है जहाँ बच्चे ना घर में खेल सकते हैं ना बाहर, जहाँ बेटियाँ 2 गज ज़मीन पर एक ही जगह बैठे बैठे दरख्तों की तरह बड़ी हो जाती हैं। जब ये दुल्हन ब्याह के परदेश जाएगी तो इसके जहन में बचपन और मैके की क्या तस्वीर होगी। फिर ख्याल आया कैसा परदेश, कहाँ का परदेश, ये तो बस लाल कपड़े पहनकर यहीं एक झुग्गी से दूसरी झुग्गी में पैदल चली जाएगी। यही सखियाँ सहेलियाँ काहे को ब्याही बदेस रे लिखी बाबल मोरे गाती हुई से 2 गज पराई ज़मीन के टुकड़े तक छोड़ आएंगी। फिर एक दिन में बरसते में जब ऐसा ही समा होगा वहाँ से आखिरी 2 गज ज़मीन की जानब डोली उठेगी और ज़मीन का बोझ ज़मीन की छाती में समा जाएगा। मगर सुनो बंदा खुदा, तुम काहे को यूं जी भारी करते हो? कहीं इस तरह आंखों में आंसू भर के दुनिया को देखा करते हैं? दरख्तों को कीचड़ गारे से घिन थोड़ा आई आती है, कहीं फूल को भी खाद की बदबू आती है। उन्होंने एक फरेरी ली और इनके होंठों के दाएं कोने पर एक कड़वी सी तिरछी सी मुस्कुराहट का भंवर पड़ गया।
جو رونے کا یارہ نہیں رکھتے وہ اسی طرح مسکرا دیتے ہیں۔ انہوں نے پہلے پہل اس اگھور بستی کو دیکھا تو کیسی ابکائی آئی تھی۔ آج خوف آ رہا تھا۔ بھیگی بھیگی چاندنی میں یہ ایک شہر عصیب لگتا تھا جو کسی طور کراچی کا حصہ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ حد نگاہ تک اونچے نیچے بانس ہی بانس اور ٹپکتی چٹائیوں کی گھپائیں، بستی کا پنجر لگتا تھا جسے ایٹمی دھماکے کے بعد بچ جانے والوں نے کھڑا کیا ہو۔ ہر گڑھے میں چاند نکلا ہوا تھا اور مہیب دلدلوں پر عصبی کرنیں اپنا چھلاوا ناچ رہی تھیں۔ جھینگر ہر جگہ بولتے سنائی دے رہے تھے اور کسی جگہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ بھونگوں اور پتنگوں کے ڈر سے لوگوں نے لالٹینیں گل کر دی تھیں۔ عین بشارت کے سر کو اوپر سے چاند کو کاٹتی ایک ٹٹیری بولتی ہوئی گزری اور انہیں ایسا لگا جیسے اس کے شہ پر کی ہوا سے ان کے سر کے بال اڑے ہوں۔ نہیں، یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب ہے۔ جیسے ہی وہ موڑ سے نکلے، اگر بتیاں اور لبان کی ایک سوگوار لپٹ آئی اور آنکھیں ایک کا ایک کی چکا چوند ہو گئیں۔ یا خدا، ہوش میں ہوں یا عالم خواب میں؟ کیا دیکھتے ہیں کہ مولانا کرم حسین کی جھگی کے دروازے پر ایک پیٹرومیکس جل رہی ہے۔ 4-5 پرسہ دینے والے کھڑے ہیں اور باہر اینٹوں کے چبوترے پر ان کا سفید براق گھوڑا بلبن کھڑا ہے۔ مولانا کا پولیو زدہ بیٹا اس کو پڑوسی کے گھر سے آئے ہوئے موت کے کھانے کی نان کھلا رہا تھا۔